أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبیر. سورہ فاطر کی یہ چند آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 12، 13 اور 14. اور گزشتہ درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا علم بہت ہی وسیع ہے، بلکہ اس پوری کائنات کو اللہ کا علم اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اور اسی سلسلہ میں ماں کے پیٹ میں بچے کے جو مراحل ہیں ان کا ذکر آیا، اور سورہ لقمان کی آخری آیت جہاں 5 چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بارش کب ہوگی، کوئی کب مرے گا، کوئی کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، ان کا علم کسی دوسرے کو نہیں ہے. جدید ترقی نے کچھ مشینیں، کچھ آلات ایسے تیار کیے ہیں جن کے نتیجے میں بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات لی گئیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے کبھی صحیح اور کبھی غلط، یہ احتمال باقی. اور خاص طور پر بچے کے بارے میں تو بہت سارے احتمالات باقی ہیں. لڑکی ہے یا لڑکا، پیدا کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا.
اپنے اشارے، اپنے کنائے، اپنی مشینوں کے ذریعے جتنی بھی معلومات یہ لوگوں کو مہیا کر سکتے ہیں وہ ساری نامکمل ہیں۔ اللہ رب العزت جب بچے کو دنیا میں لاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ کیا لائے گا، اور اس کی قدرت میں یہ بات موجود ہے کہ ہماری مشینیں، ہمارے آلات کچھ بتاتے رہیں، اور اللہ رب العزت جس دن ماں جنم دے تو اس کے پیٹ سے کوئی دوسری چیز دنیا میں لے آئے، اس کی قدرت میں ہے۔ اسی طرح کوئی مشین، کوئی آلہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ کتنی دیر زندہ رہے گا، زندہ پیدا ہوگا بھی یا نہیں۔ پہلی بات، زندہ پیدا ہوگا تو کتنی دیر تک زندہ رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک ٹرین ہے، ایک گاڑی ہے، کوئی گاڑی پہ چڑھتے ہی اتر جاتا ہے، کوئی اگلے اسٹیشن پہ، ہر کسی کو مرنا تو ہے لیکن اپنی موت کے بارے میں یا کسی کی موت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ ہی جانتا۔ بچہ نیک ہوگا، سعادت مند ہوگا، ماں باپ کا تابع دار ہوگا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، یا ماں باپ کے لیے مصیبت لے کے آئے گا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ وہ بچہ سعادت مند ہوگا یا شقی اور بدبخت ہوگا، جو اپنے ماں باپ کے لیے بدنامیوں کا سبب، اپنے ماں باپ کے لیے ذہنی اور جسمانی اذیتوں کا سبب بنے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مار کے کچھ آلات اللہ کی دی ہوئی عقل سے تیار کر کے تھوڑی بہت معلومات ان سے لی گئی ہیں۔ ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں سے اللہ رب العزت اپنی ایک اور قدرت کا مظہر ہمیں دکھا رہے ہیں کہ پانی، جسے ہماری سائنس بڑے زور شور سے کہتی رہتی ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، معروف ہے نا۔ چھوٹی کلاسوں میں گلاس پکڑ کے اٹھا کے کہا کہ یہ دیکھو گلاس جو ہے پانی اس کے اوپر بالکل برابر، کوئی بھی برتن رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ 2 برتنوں کا پانی ایک برتن میں کر دیا جائے، ایک میں شربت ہے دوسرے میں سادہ پانی ہے، ان کو ایک برتن کے 2 برتن کے بجائے 3 لے لیجئے، تیسرے برتن میں آپ نے پانی ڈالنا ہے سادہ ایک طرف اور ایک طرف ڈالنا ہے میٹھا پانی، تو کیا وہ پانی جو ہے وہ سادہ دائیں طرف اور میٹھا بائیں طرف کیا وہ قائم رہے گا؟ وہ سارا ہی شربت بن جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک جگہ دکھائی ہے کہ ایک طرف میٹھا ہے دوسری طرف کھارا ہے، اور وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی برتن ہے، چھوٹے چھوٹے سمندر ہے، سمندر کا ایک علاقہ باقاعدہ، آپ لوگوں نے شاید وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، باقاعدہ آج تو وہ ویڈیو بھی آ گیا ہے، درمیان میں کوئی دیوار نہیں، اس پانی کا اپنا ہی جو کو تھوڑا بہت رنگ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس طرف کوئی اور چیز ہے، اس طرف کوئی اور چیز ہے، کھلے سمندر میں وہ اس طرف ہے، وہ اس طرف، آپس میں کوئی ملنے کا کوئی چانس ہی اللہ رب العزت نے رکھا۔ کیا یہ کسی انسان میں قدرت ہو سکتی ہے؟ سائنسدان دنیا بھر کی کوششیں کر لیں، اس قسم کی چیز نہیں دکھا سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ 2 سمندر ہیں، ایک میٹھا ایک کھارا، میٹھا مزیدار پینے کے لیے خوشگوار، اور کھارا اگر ہم تیار کریں تو وہ تو کھانے پینے کے لیے اچھا ہوتا ہے نا، اسے ہم کھارا بھی نہیں کہتے، ہم اسے تیکھا کہتے ہیں، میٹھا اور تیکھا۔ تیکھا مزیدار ہوتا ہے لیکن وہ تیکھا مزیدار نہیں ہے۔ اب سمندر کا پانی کو پی تو نہیں سکتا نا، کھاری ہے، کڑوا ہے، تیکھا ہے، زیادہ ہی تیکھا ہے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، دونوں سمندر مل کر برابر نہیں ہو جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ پانی ہے، میٹھا بھی پانی ہے، کھاری بھی پانی ہے، دونوں مل جاتے، مکس ہو جاتے، فرمایا نہیں،
میٹھا کھاری دونوں کبھی بھی مل نہیں سکتے. ھذا عذب فرات، یہ بہت ہی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا. فرات جو ہے، عراق میں 2 دریا ہیں، دریائے دجلہ اور فرات. دریائے فرات جو ہے اس کا معنی ہی فرات کا پیاس بجھانے والا. عذب میٹھا اور فرات پیاس بجھانے والا. سائغ شرابو، اور وہ پینے میں خوشگوار ہے، یعنی پئیں گے تو مزیدار ہے، خوشگوار ہے، آسانی سے آپ اس کو پی سکتے ہیں. وہذا ملح اجاج، اور یہ ساتھ ہی ملح نمکین کھاری ہے، اجاج کڑوا ہے. وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، ان دونوں کے آپس میں ملنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کا ایک نظارہ اس انداز سے بھی دکھا دیا اور فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، وَمِن كُلٍّ، اور ان دونوں میں سے، ان سب میں سے، 2 ہی تو ہے نا، ان سب میں سے تاکلون لحمن طریا، تم تازہ گوشت کھاتے ہو. مچھلی اس میں بھی ہے، مچھلی اس میں بھی ہے. اب میٹھے پانی کی مچھلی تو معروف ہے نا، ہمارے جو دریا ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں، نہریں، جھیلیں، تالاب، مچھلی ان میں بھی ہے، اور سمندر کھاری ہے، مچھلی اس میں بھی ہے. اور شاید آپ نے بھی سنا ہی ہوگا یقیناً کہ ان دونوں مچھلیوں کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جس کو جیسی جیسی خوراکیں مہیا کی ہوئی ہیں اسی طرح کا اللہ رب العزت نے ان کو ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہے. میٹھے پانی کی مچھلی کا ٹیسٹ الگ ہے، کھارے پانی کی مچھلی کا ٹیسٹ الگ ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک دن، مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی ایک درس میں یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ تیکھا رکھا ہوا ہے. اللہ کے لیے کیا یہ بعید تھا کہ وہ سارا ہی میٹھا کر دے؟ سمندر سارا ہی میٹھا ہوتا، اور سمندر ہے بھی کتنا. یہ معروف بات ہے کہ دنیا کا 1/4 حصہ آبادی ہے، 1/4 آبادی ہے، اور 3/4 حصہ سمندر ہے، پانی ہے. یعنی دنیا میں اس وقت جو زمین انسان کے تابع ہے یا اللہ رب العزت نے انسان کو دے رکھی ہے، اس میں سے 75% زمین پر پانی ہے، سمندر ہے، اور صرف 25% ہے جو یہ انسان آباد کیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی کچھ ساری کی ساری اس طرح آباد نہیں ہے کہ جیسے شہروں کی زمینیں آباد ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہاں سے آپ نکل جائیں 400 کلومیٹر، درمیان میں کچھ بھی نہیں، سب خالی پڑا ہوا ہے. اسی طرح وہاں سے آگے نکلیں گے، ادھر جائیں، ہمارے ملکوں میں کیا اور ان ملکوں میں کیا، ہمارے ملکوں میں آبادی ذرا گنجان ہے، قریب قریب دیہات ملیں گے، قریب قریب شہر ملیں گے. اس کے باوجود وہاں بھی بہت لمبی چوڑی جگہیں خالی مل جاتی ہیں. اللہ رب العزت کی اپنی مرضی. تو اس آباد زمین جو انسانوں کے زیر اختیار ہے، اس کا کچھ حصہ صرف 25% ہے جو کہ انسان کے کام آ رہا ہے، اور 75% حصہ سمندر کی شکل میں ہے. 25% کا پانی میٹھا ہے. اب دیکھو جھیلیں، دریا، نہریں اور دیگر چھوٹے موٹے نالے، بڑے بڑے تالاب، یہ سارے میٹھے پانی والی ہیں. اور جو 75% حصہ پانی کا ہے وہ سارے کا سارا کھاری ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے. اللہ کے لیے بعید نہ تھا کہ وہ اس سارے پانی کو میٹھا کر دیتا، لیکن سمندر میں جو کچھ ہوتا ہے اگر وہ پانی بھی میٹھا رہتا، اور ظاہر ہے کہ پانی تو سمندر کا رکا ہوتا ہے نا، بہہ نہیں رہا، اس کے اندر موجیں ہیں، پانی کے اندر حرکت ہے، لیکن وہی ہے. نہر کا پانی منٹوں میں آپ کوئی چیز یہاں رکھیں گئی، دریاؤں کا پانی چل رہا ہے، نالوں کا پانی چل رہا ہے. سمندر کا پانی اس انداز سے نہیں چل رہا، حرکت ہے لیکن وہی ہے. موج آئی پانی کے اوپر سے اور پھر وہ وہیں ختم ہو گئی. یہ پانی کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر جو چیزیں مرتی ہیں، جتنا کچھ پانی کے سمندر کے اندر جاتا ہے
اگر اس کا پانی میٹھا ہوتا اور اس طرح رکا ہوا پانی ہوتا تو بدبو ہو جاتی شروع۔ اب یہ آپ کہیں بھی پانی رکھ کے دیکھ لیں، اگر پانی دیر تک پڑا رہے، اس کے اندر 2-4 پتے تازہ فرسٹ کلاس درخت کے ڈال دیجئے، تھوڑے عرصے میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں سمندر کے پانی میں نہ کوئی پتے نہ کوئی یہ، بلکہ سمندر کے پانی کے اندر موتیں، میتیں، مردار، انسانی مردار سمندر کے اندر، جہاز ڈوبے، کشتی ڈوبے گئے، مچھلیاں مرتی ہیں بے شمار سمندر کے اندر۔ اس کے علاوہ بہت سارے جانور جو اندر رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو موت بھی تو آتی ہے نا۔ اگر اتنا بڑا پانی کا حصہ میٹھا ہوتا، یہ ساری کی ساری میتیں مردار پانی کے اندر ہی رہتی ہیں اور پانی اس طرح کھڑا رہتا، اتنی بدبو پیدا ہو جاتی کہ اس زمین پر جینا دوبر ہو جاتا، مشکل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت سے کھاری رکھا ہوا ہے، اور کھاری پانی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد۔ یہ فارسی کی مثال تو سنی ہوگی نا، کہ جو نمک کی کان میں گیا نمک ہو گیا، ہر کے در کان نمک رفت نمک شد۔ پانی میں جو مرا کچھ عرصے کے بعد پانی ہو گیا، اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، ورنہ اتنی بدبو چھوٹ جاتی، اتنی بدبو بن جاتی کہ اس زمین پر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت فرمائے وما یستوی البحران، اور دونوں دریا مل کر برابر نہیں ہو جاتے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے اور پیاس بھی جاتا ہے۔ سائغ شراب، اس کا پینا بڑا ہی خوشگوار ہے، پینے میں یہ بڑا خوشگوار ہے۔ وَھَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ نمکین ہے، کڑوا ہے، کھاری ہے، کڑوا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ان دونوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ وہاں بھی مچھلی موجود ہے اور وہاں بھی مچھلی موجود ہے۔ یہ فائدہ ایک ہو گیا کہ اس میں سے تم مچھلی نکال کے گوشت کھاتے ہو، اور دوسرا فائدہ یہ بتایا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، سمندر سے تم زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ زیورات تو عورتیں پہنتی ہیں نا، مرد کبھی پہنا کرتے تھے۔ پرانی کچھ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ مرد ہیں تو بڑے بڑے انہوں نے سونے کے بینگلز پہنے ہوئے ہیں، گلے میں بڑے بڑے ہار پہنے ہوئے ہیں۔ اب آج آپ کوئی مالدار سے مالدار ملک، مالدار سے مالدار شخص بھی دیکھ لیں تو آپ کو یہ زیورات پہنے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ یہ اب بالکل ایک زنانہ صفت ہو گئی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی بعض نوجوان گلے میں سونے کا چین پہنا ہوا ہے اور سونے کی انگوٹھی ہے، اسی طرح یہاں کانوں میں اس جگہ سونے کی بالی پہنی ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح لڑکی بن جاؤں۔ اب یہ لڑکی بننے کی کوششیں ہیں نا ساری۔ زیورات عورت کے لیے عورت کی خاصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو پرورش ہی زیورات میں پاتی ہے، یہ قرآن کریم کے اندر بات موجود ہے۔ اب ایک نوجوان اٹھے اور وہ وہی چیزیں پہننا شروع کر دے جتنی پہن سکتا ہے۔ اب بینگل کی شکل میں بھی آج کل وہ آ گئے نا بریسلٹ ٹائپ چیزیں، بریسلٹ پہنا ہوا ہے، گلے میں عورت ذرا ہار پہن لیتی ہے، اس نے چین پہنا ہوا ہے، عورتیں انگوٹھی پہنتی ہیں، یہ بھی پہنے ہوئے ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں، کانٹے یہ اور وہ لگاتی ہیں، یہ بھی لگا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مرد بنا دیا، لیکن یہ اپنے شاید مرد بنے رہنے پر خوش نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نوجوانوں کے لیے، نوجوان مردوں کے لیے، بلکہ مرد بوڑھا ہو یا نوجوان، زیورات اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ زیورات عورتوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے ہیں۔ انہیں اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنی اس معاملے میں گنجائش دی ہے کہ وہ زیورات پہنے، ان کا حق ہے۔ فرمایا کہ یہ تو پرورش ہی زیورات میں پاتی ہیں، اور وہ سونا استعمال کریں اور ساتھ ہی ریشم، نرم و نازک کپڑا
وہ استعمال کریں، ان کو اجازت ہے، لیکن ریشم کے لباس کی مردوں کو اجازت نہیں دی گئی۔ مرد جو ہے یہ ذرا تھوڑا کھردرا، تھوڑا سا سخت قسم کا لباس استعمال کرے عورتوں کی نسبت۔ اب ہمارے لباس آج کل ایسے نکل آئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ان میں وہ مردانہ کھردرا پن تو نہیں رہا، عورتوں کی طرح ہی وہ بھی نرم و نازک ہیں، صرف اتنا ہے کہ جو خالص ریشم کہیں وہ مردوں میں کم استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں وہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ بعض کپڑے سننے میں آتا ہے کہ اس میں ہے تو ریشم، لیکن یہ رف سلک ہے۔ رف سلک ہے نا، یہ جو چھوٹی جیکٹ پہنتے ہیں نا، واسکٹ میں رف ریشم کی واسکٹ آتی ہے۔ اب رف ریشم کیا اور فل کمپلیٹ ریشم کیا؟ ریشم تو ریشم ہے نا، اب اس کو رف کر کے انہوں نے اپنے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اسی کا کرتا بھی آتا ہے۔ یہ جو خاص طور پر پاجامہ کرتا پہننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے رف کرتا بھی آتا ہے اور رف واسکٹ بھی آتی ہے۔ جو اللہ نے مردوں کے لیے خاص بنایا، عورتوں کے لیے خاص بنایا، مرد بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہی معاملہ دوسری طرف بھی ہے۔ عورتیں کمپلیٹلی نہ مہندی، نہ کسی قسم کا کوئی زیور، اور نہ ریشم، نہ سونا، نہ ہی عورتوں والے کپڑے، ہر چیز مردوں والی استعمال کر رہی، بلکہ جینز کی پتلون ہے، مرد پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہن رہی ہیں۔ مردوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، مردوں کے بال جو ہیں ان میں وہ لمبی زلفیں تو نہیں ہوتی نا، آج کل عورتوں کے بے شمار عورتوں کے بال چھوٹے ہیں، بالکل مردوں کی طرح بال جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، معمولی کوئی تھوڑا بہت فرق ہو تو ہو۔ اب کسی نے یہاں تک رکھ لیے، مردوں میں ایسے بال ہیں جو زلفیں ہیں، جائز بھی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہاں، اور کبھی کبھی کچھ ایسے نمونے نظر آتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ کمپلیٹ لباس، چال ڈھال، صرف لباس ہی نہیں، پھر چلنا بھی وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اور چلنے میں ظاہر ہے کہ جب مرد بن کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے چکر میں چلے گی تو پھر کیٹ واک تو نہیں چل سکتی نا۔ کیٹ واک تو معروف ہے نا، یہ جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں ان کو کیٹ واک کو چلنے کا اسپیشل انداز سکھایا جاتا ہے۔ اور میں نے ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ پہلے عورتیں صرف ماڈل ہوا کرتی تھیں، لڑکیاں ماڈل آتی تھیں، اور کچھ لوگوں کی نظر میں تو وہ بڑی سٹار ہوتی ہیں، لیکن دین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، شریف لوگوں کی نظر میں جو ہوتی ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ تو وہ کیٹ واک سیکھتی تھی، چلنا ہے تو کیٹ واک، ان کا لباس ہے، زیور ہے، کسی کی بھی نمائش کرنی ہے تو چلتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے کیٹ واک چلتے ہوئے۔ اب وہ کام کرنے کے لیے لڑکے بھی آ گئے، مردوں کا لباس جو ہے اس کی مشہوری، واسکٹ کی، قمیص کی، پتلون کی، کوٹ کی، یہ کی، وہ کی، ٹائی کی، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ عورتوں کی طرح چلتے ہیں۔ لیکن اب مرد کو آپ کیٹ کہہ سکتے ہیں؟ ڈاگ واک ہی کہیں گے نا۔ عورتیں، لڑکیاں کیٹ واک، اور مرد، لڑکے، نوجوان جو ہیں وہ اب ڈاگ واک چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے مرد رہیں، عورتیں بنایا ہے عورتیں رہیں، ہر کسی کو اللہ رب العزت نے مقام دیا، ہر کسی کی ایک اہمیت ہے۔ کام کرنے کے لیے مرد اور آرام کرنے کے لیے، دیکھو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، گھر کے اندر رہو، آرام سے رہو، عزت سے رہو، بچوں کی دیکھ ریکھ، پال پرورش کرو۔ شوہر کو کہا کہ باہر جاؤ اور کما کے لاؤ، اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کرو۔ اب نان و نفقہ کے لیے جس نے باہر جانا ہے اس کو یہ زیورات نہیں چاہیے، یہ گھر کے اندر رہنے والی خاتون کے ہی لائق ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن کریم میں وہ مطلق ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ عورتوں کے لیے۔
فرمایا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تم ان دونوں طرح کے سمندروں سے، میٹھے سے کھارے سے، دونوں سے مچھلی کا گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ اب یہاں تم کا جو اطلاق جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے وہ قبول کی جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تفسیر کا جو ایک معیار ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بہترین اور سب سے معتبر تفسیر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کسی حدیث میں آ جائے۔ اور دوسرا نمبر اس تفسیر کا ہے جس میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تفسیر القرآن بالقرآن ایک۔ اور بعض اہل علم نے اس موضوع پر باقاعدہ تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، اس نام کی تفسیر علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ والی بھوپال۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو پیسہ دیا اور انہوں نے دین کی خدمت میں انتہا کر دی، کچھ لوگوں کو پیسہ دیا انہوں نے دین کو بگاڑنے، دین کے خلاف کام کرنے میں استعمال کیا۔ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ مولوی تھے، عام عالم تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھوپال کی والی عورت کا شوہر بنا دیا۔ یہ واقعہ طویل ہے، تفصیل طلب ہے کہ وہ شوہر کیسے ہو گئے۔ اب ان کے ہاتھ میں پوری ریاست ہے، ریاست کے حاکم ہیں، اور بیوی کو ایک موقع پہ آ کے حجاب اور پردے کی تعلیم دے دی اور وہ گھر میں بیٹھ گئی۔ پہلے وہ نکلا کرتی تھیں باہر، ایک واقعہ میں آ کے انہوں نے اپنی بیوی کو پردے کی اہمیت سکھلائی اور پھر وہیں سے وہ گھر میں بیٹھیں اور آخر عمر تک با پردہ ایک نیک مومن خاتون کے طور پر گزار دیے، اور حکومت کی چابی مولانا کے ہاتھ میں۔ علامہ نواب صدیق حسن خان یعنی ریاست کے نواب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان سے پھر دین کا کام لیا، عالم تھے ہی، بہت ساری کتابیں خود لکھی، اور اردو میں، عربی میں، خاص طور پر ان کی عربی میں بہت ساری کتابیں ہیں، وہ لکھی، شائع کی، اور پورے ہندوستان میں عرب ممالک میں فری تقسیم کی۔ اور عرب ملکوں میں کچھ کتابیں تھیں جو ہمارے ہندوستان میں نہیں تھیں، پاکستان انڈیا میں اس وقت تک نہیں پہنچی تھیں، جن میں فتح الباری ہے، نیل الاوطار ہے، حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس طرح کی بہت ساری اہم کتابیں ہندوستان تک نہیں گئی تھیں۔ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہترین اور بڑی بڑی کتابیں، اب فتح الباری جو ہے وہ 13-14 جلدوں میں چھپ رہی ہے، 13 کتاب ہے، 14واں مقدمہ ہے، صرف اس کا مقدمہ الہدی الساری، مقدمہ فتح الباری، ایک مکمل جلد اور والیب ہے۔ یہ ساری کتابیں انہوں نے، ظاہر ہے کہ اس وقت لاکھوں روپے خرچ کر کے، آج تو وہ کیا بنیں گے، ملینز ٹریلینز، سارا مال پیسہ خرچ کر کے انہوں نے وہ کتابیں چھپوائیں اور علماء میں فری تقسیم کی، پورے ہندوستان کے علماء کو پہنچائی۔ اب ظاہر ہے کہ عربی کتاب ہے، وہ معاشمہ تو پڑھ نہیں سکتا نا کہ ہر آدمی کو وہ دیتے کہ بھئی یہ تم بھی لے لو، وہ تو صرف عالم ہی پڑھ سکتے تھے، علماء تک پہنچا دی۔ اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا۔ ان کی ایک تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہے، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی دوسری آیات کیسے کرتی ہیں، باقاعدہ وہ تفسیر القرآن بالقرآن لکھی۔ تو سب سے پہلا درجہ ہے اس تفسیر کا، تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن والسنہ، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ملا کے تفسیر۔ اور پھر تیسری آتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن والسنہ و آثار صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تیسری میں آثار صحابہ بھی شامل ہو گیا، قرآن کریم کی قرآن سے، قرآن کریم کی حدیث سے، اور قرآن کریم کی آثار صحابہ سے۔ اس کے بعد باقی تفسیروں کا واقعہ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو حلیہ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے،
وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں مرد مراد نہیں، یہاں عورتیں مراد ہیں، کہ تم سمندر سے زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، تم یعنی خواتین پہنتی ہیں، تمہاری خواتین پہنتی ہیں یا عورتیں پہنتی ہیں۔ اور سیگا جو ہے وہ مطلق رکھا، سیگے میں فرق نہیں کیا کہ تمہاری عورتیں پہنتی ہیں، بلکہ مطلق رکھا کہ تم پہنتی ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، آگے تیسری چیز بیان کی کہ سمندر ہے تو صرف مچھلیاں اور زیورات ہی نہیں ہیں، سمندری زیورات تو سمجھ میں آ رہے ہوں گے نا، بڑے قیمتی قسم کے مونگے، قیمتی قسم کے موتی، قیمتی قسم کی چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں، پھر ان سے باقاعدہ ہار، یہ وہ عورتوں کے زیورات جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں۔ جو سمندری شہر ہیں خاص طور پر ہمارے کراچی میں اور یہاں بحرین میں، خاص طور پر خلیج میں، بحرین میں یہ مونگے، موتی، یہ وہ بہت زیادہ ملتے ہیں اور ان سے بنے ہوئے تیار شدہ زیورات ملتے ہیں۔ تو یہ سمندر سے نکلے ہوئے زیورات جو ہیں، اللہ رب العزت فرمایا گوشت کھاتے ہو، زیورات پہنتے ہو، اور ساتھ ہی فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور پھر تم ان میں کشتیاں دیکھتے ہو، مواخرہ، جو کہ پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں۔ کشتی پانی کو چیر کے نکلتی ہے نا، اب ظاہر ہے کہ پانی کے اوپر تو نہیں رہتی، وہ پانی کے اندر بھی ہوتی ہے اور اوپر بھی ہوتی ہے، اور جب وہ چلتی ہیں تو بالکل پانی کو چیر کے نکل رہی ہوتی۔ فرمایا کہ تم وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیاں، فِيهِ مَوَاخِرَ، سمندر میں، جو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کشتیوں کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش ہوتا ہے یا نہیں؟ اب دیکھو کشتیوں کے ذریعے، چھوٹی کشتیوں کے یہ مچھلیوں کا شکار ہو رہا ہے، کشتی میں جاتے ہیں، اندر سے کشتی بھر کے لے کے آتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پورا جہاز ہے، کمپلیٹ شپ، اور وہ جہاز کچھ اس انداز کا انہوں نے بنایا ہے کہ گویا وہ مچھلیوں کا گودام ہے، اس سارے جہاز میں مچھلی ہی بھری ہوئی ہے، اور وہ آ کے جب لے کے آتے ہیں تو آگے پھر ایک میں نے کلپ دیکھا کہ پورا فل جہاز مچھلی کا بھرا ہوا، اسی میں سے اب چلنا شروع ہوتا ہے۔ جب لا کے وہ سمندر پہ اس کو کھڑا کرتے ہیں کنارے پر، تو ظاہر ہے کہ وہ کنارہ بھی ان کا اپنا خاص بنا ہوا ہے، مچھلیاں نکل رہی ہیں، آگے پائپ کے ساتھ کچھ جگہ آ رہی ہے، مچھلیاں صاف ہو رہی ہیں، باقاعدہ ان کے پیٹ سے، ان کے باہر سے چمڑا، ساری چیزیں شارپ، آگے آ کے پیکنگ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد فرسٹ کلاس پیکٹ تیار ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ یہ بڑے پیمانے پر جو شکار کرتے ہیں، چھوٹے پیمانے والے میری لانچ ہے، آپ کی لانچ ہے، سمندر میں اتاریں اور 10-5 مچھلیاں پکڑ کے لے آئیں، 150 لے آئیں۔ ہمارے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے فائدے اٹھاتے ہو، لانچوں سے، کشتیوں سے، ان میں سے پہلا فائدہ یہ کہ شکار کر کے لاتے ہو۔ یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، ہمارے سامنے لوگ لے کے آتے ہیں۔ اور دوسرا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ انہی کشتیوں کے ذریعے مال برداری بھی ہوتی ہے، یہاں سے مال لادا بحرین میں اتار دیا، اس شہر سے لادا اس شہر میں اتار دیا۔ یہاں تو شہر سمندر کے کنارے قریب قریب ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں سمندر، پانی ہی پانی، جن علاقوں میں ہے تو وہاں یہ کشتیاں یہی کام کرتی ہیں، ان میں جانور لاد کے لے کے جا رہے ہیں، سامان لاد کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے تجارت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے سارے کا سارا۔ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرتے پھاڑتے ہوئے چل رہی ہوتی ہیں، اور ان میں تمہارے لیے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ان کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرنا بنتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ کہ کشتی پانی پر چلے گی، کیا یہ ہماری قوت ہے کہ پانی پہ چلا سکے؟ یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے کہ کشتی پانی پہ چل رہی ہوتی ہے،
ورنہ وہ اگر لکڑی ہے، لوہا ہے، آپ بھی اس میں ہیں، وزن ہے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، اتنا وزن ڈالیں گے، لانچ کو اس انداز سے بنائیں گے تاکہ یا نہ ڈوبے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ چاہیں تو یہ نہ چل پائے، اگر ہم نہ چاہیں تو پانی میں کشتی جہاز نہ چل پائے۔ اور اللہ رب العزت تو کشتی کو روکنا چاہے، آپ نے ہزار انتظام کر کے اس کو موٹر بوٹ بنا رکھا ہے، سامنے سے ہوا آئے اور آپ کی کشتی نکال کے باہر پھینک دے۔ اللہ رب العزت کے لشکروں کو کون جانتا ہے؟ لا یعلم جنود اللہ الا، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لشکر کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، کس کس نام سے چل رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی کی مہربانی سے کشتی پانی پر چلتی ہے، اسی کی مہربانی سے آپ شکار کرتے ہیں، اسی کی مہربانی سے پانی پہ تیرتے ہوئے دوسرے شہر، دوسرے علاقے، دوسرے ملک سے جا کے مال لاتے بھی ہیں، وہاں لے جاتے بھی ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی مہربانی سے ہو رہا ہے۔ لہذا جو لوگ سمندری تجارت کے کرنے والے ہیں اور سمندری شکار کرنے والے ہیں، سمندری زیورات پہننے والے ہیں، ان پر یہ واجب بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ نعمت اور زیادہ کر دیتا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو اور لَأَزِيدَنَّكُمْ، ازید زیادہ، ازید تو معروف بنتا ہے نا لفظ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور صرف زیادہ کر دوں گا، سادہ سی زبان نہیں بلکہ نون تاکید، لام تاکید، لام بھی تاکید کی، آخر میں نون بھی، شروع میں لام ہے آخر میں نون ہے، یہ دونوں تاکید کے لیے آتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں یقیناً اضافہ کر دوں گا۔ دو تاکیدیں ہیں۔ اور اگر کفر کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو فرمایا کہ کفر کرنے والوں کے لیے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، ماں سے بھی زیادہ مہربان اللہ نے بتایا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں جس میں بچہ ماں کا گم ہو گیا اور وہ بچوں کو الگ الگ بچوں کو پکڑتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، دیکھتی ہے میرا نہیں، آگے نکل جاتی ہے، بالآخر اپنا بچہ مل گیا، سینے سے لگایا، دودھ پلایا، پیار کیا، اور نہال ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں اللہ کی قسم ہے اگر اس کے بس میں ہو تو یہ بچے کو آگ میں نہیں ڈالے۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب اس ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں ڈالے، وہ تو نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں سختی سے پکڑے، لیکن جب ہمارے کرتوت ایسے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس طرح کے کرتوت ہوں گے اسی طرح کا سامنے سے جواب بھی ملے گا۔ فرمایا شکر کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رحیم ہے لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ میرا عذاب بڑا سخت بھی ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں میں یہ عادت رہتی ہے، گناہ کیے چلے گئے، جیسے جیسے کبھی تذکرہ، اول تو وہ ذکر کرنے کا سوچتے ہی نہیں کہ ہم گناہ اپنے کا تذکرہ کریں، بلکہ ان کا ہوتا ہے کہ بس چل رہا ہے جیسے کیسے۔ اگر کبھی کہیں دوستوں میں بیٹھے بات آ ہی جائے نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تم سے یہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو فوراً کہیں گے اللہ بڑا غفور ہے یا نہیں؟ یہ بات عام ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن ساتھ ہی وہ جبار اور قہار بھی ہے یا نہیں؟ دور نہ جائیں، اسی آیت میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں بتا دی۔ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، کفر کرو گے تو سخت عذاب بھی موجود۔ ان بطش ربک لشدید،
تیرے رب کی پکڑ بہت سخت، اس پکڑ سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ یہ نعمتیں تم سمندر سے حاصل کرتے ہو اور ان نعمتوں کے عوض تمہیں چاہیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ نے اپنی قدرت کا ایک اور مظہر ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ وہ ذات ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو دن لاتا ہے رات لاتا ہے، یولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ دن رات کا، شب و روز کا آنا اور جانا، رات اور دن کا جو آنا جانا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے۔ وہ چاہے تو سورج کو سر پہ کھڑا کر دے، اور 24 گھنٹے کے لیے نہیں، 24 سال کے لیے نہیں، وہ پکا کر دے۔ کیا کوئی شخص ہے کہے کہ میں سورج کو میں یہاں سے ہٹاتا ہوں؟ کائنات کی کوئی طاقت سورج کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی، یہ اس مالک کی مرضی سے چل رہا ہے، جہاں اس نے روک دیا وہاں رک جائے گا۔ اور سورج مالک کی مرضی سے رکے گا ایک ہی موقع پہ جا کے، وہ جب سارے کام تمام ہو جائیں گے، ورنہ وہ اپنی ڈیوٹی مسلسل دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سمجھتے ہو جانتے ہو کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غروب ہونے کے بعد سورج جو ہے وہ اللہ کے حضور جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اگلے دن نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اگلے دن دوبارہ طلوع ہوں یا نہیں۔ ہمارے تو لوگوں نے کوئی بڑے عجیب سے سلسلے بنا رکھے ہیں نا، کہیں گے جی یہ سورج اور زمین اور چاند یہ سارے ہی گھوم پھر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز کو گھما دیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کا دماغ بھی گھما دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنے مقامات پر یہ فرمایا کہ ہم نے زمین کو ٹھہرایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت کے طور پر اور زمین کو فرش کے طور پر بنایا۔ اب فرش گول ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو وہ ٹیبل پہ وہ دنیا کا نقشہ رکھا ہوا ہے نا، تو ایسے گھمائیں گے، ہاں یہ ہے زمین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرش ہے، فرش تو گول ہوتا نہیں، ایک دو جگہ نہیں، بلکہ جب یہ کہتے ہیں کہ زمین بھی سورج کے گرد گھومتی ہے، چاند کے گرد گھومتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے ٹھونک دیا، پہاڑوں کو ہم نے میخیں، کیل بنا کے پہاڑوں کو زمین میں ٹھونک دیا تاکہ یہ حرکت نہ کرے۔ ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ تو حرکت میں کیا، یہ تو 24 گھنٹے مسلسل حرکت۔ اس موضوع پر ہم نے 10-15 آیات قرآن کریم کی، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ زمین فلیٹ ہے، فرش کی طرح ہے۔ وہ مقامات سارے جمع کر کے کچھ عرصہ پہلے جامع کبیر میں اور پھر مختلف جگہوں پہ تقسیم کیے تھے، شاید کسی کے پاس وہ پیپر ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین کو بنایا۔ ابھی آپ دیکھیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی سوچ بھی تو سکتا ہے نا، یہ ہمارا سعودی عرب کا مشرقی کنارہ ہے، منطقہ شرقیہ اس کا نام ہے، وہ ویسے بھی سعودی عرب کے مشرق میں ہے۔ اور سیدھا چلے جائیں، مغرب کہاں ہے؟ حجاز، مکہ مکرمہ، وہ مغرب ہے، اس سے آگے بھی آپ نکل جائیں، اتنا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سیدھا ہے یا کچھ ایسے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسے ہے یہ فاصلہ؟ بالکل ایسے ہے، کہیں اونچا کہیں نیچا، لیکن ٹوٹلی طور پر ایسے ہیں۔ اب کیسے گول کریں گے، کیسے دماغ کو گمائیں گے لوگوں کے کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، رہنے کے لائق بنایا، اور ہم بضد ہیں کہ نہیں، ہم تو ثابت کریں گے کہ یہ گول ہے۔
پھر اللہ نے زمین کو غیر متحرک رہنے کے لائق بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنا کے ٹھونک دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے. یہ کہتے ہیں یہ گھومتی رہتی ہے. کیا خیال ہے؟ سارے خاموش ہو گئے کہ یہ سائنس کو کہاں لے آئے. بھائی سائنس کہہ رہی ہے اور ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں نے حدیث کی کوئی بات نہیں کی. قرآن کریم، حدیث قرآن کریم کی تائید کرتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور کہیں بھی بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کلیش قطعاً نہیں ہے. کہتے ہیں جی وہ آیت اور وہ، جب کلیش ہوگا تو نتیجہ یہ ہے کہ یا ہمارے دماغ میں کچھ آ گیا ہے، یا وہ جس کو آپ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں وہ چیز صحیح نہیں ہے. جعلی من گڑت روایت کو لا کے قرآن سے ٹکرائیں گے تو قرآن حدیث کا کلیش تو نہ ہوا. صحیح سند سے ثابت ہزارہا حدیثوں میں سے کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں جو قرآنی حقائق کے مخالف آئے، قرآنی حقائق سے ٹکرائے، بلکہ قرآن اور حدیث جو ہے ان کا اصلاً مصدر ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. شرط یہ ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. تو قرآن کریم یہ باتیں جو بتاتا ہے یہاں بھی اور بہت سارے مقامات پر کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس زمین کو رہنے کے لیے فرش بنایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے جو سورج ہے اس کی حرکت کو دن اور رات کے آنے اور جانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. آسمان بلا ناغہ جا کے اللہ رب العزت سے نئے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، سورج اسی طرح حسب عادت جائے گا، سجدہ ریز ہوگا، اجازت طلب کرے گا کہ یا اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ نہیں، جہاں سے آئے ہو وہیں سے واپس ہو جاؤ. اور وہ دن ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ایک دن آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، وہ اس طرح طلوع ہوگا کہ اللہ اس کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دے گا، مغرب سے طلوع ہوگا اور وہ آخری طلوع ہے. اس کے بعد شب و روز کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، قیامت قائم آ گئی. یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی دن اور رات کا عدل بدل، ان کا آنا جانا، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا پہلا آیا، مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ ہی ہے جس نے آفتاب اور مہتاب کو مسخر کیا ہوا ہے، دونوں کام لگے ہوئے ہیں. سورج چاند دونوں کام لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے وہ اس کے مطابق اپنے مدار پر مسلسل چل رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کا سسٹم بھی وہ ہے کہ جس میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا. اللہ کا سسٹم ایسا مضبوط ہے کہ آسمان میں ہی سورج بھی ہے، آسمان میں ہی چاند بھی ہے، آسمان میں ہی اور بڑے بڑے ستارے بھی موجود ہیں. اور سسٹم اتنا باریک کہ آج کا کمپیوٹر بھی وہ سسٹم نہیں پا سکتا. کمپیوٹروں کے ساتھ جہاز چلتے ہیں، ٹکرتے رہتے ہیں، کمپیوٹروں سے آج کل ٹرینیں چلتی ہیں، ٹکریں مارتی رہتی ہیں. کمپیوٹر فیل ہے، لیکن اللہ رب العزت کا وہ سسٹم جو ہے، کبھی تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ہوا کہ سورج اور چاند ٹکرا گئے ہوں. ہر 24 گھنٹے میں ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے نا، لیکن کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے کام لگا رکھا، اور جس کام لگایا ہے وہ ذمہ داری وہ باقاعدہ پوری کر رہے ہیں. اس سے وہ سرے منہ بھی کم بیش اور سرے منہ انحراف نہیں کرتے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ رب العزت نے سورج اور چاند دونوں کو کام لگا رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے. سورج آتا ہے ہمیں دھوپ مہیا کرتا ہے، روشنی مہیا کرتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر بعض تفصیلی امور پڑھے نا کہ سورج کی روشنی میں اور چاند کی روشنی، چاند کی چاندنی میں فرق کیا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. کہ جب تک سورج نہ ہو درخت کے پھلوں میں جو نشاستہ بنتا ہے وہ نہیں بنے گا. پھل لگ جائے شاید لیکن وہ بڑھے گا نہیں، اور درخت کا پودا جو ہے وہ چلے گا نہیں، فصلوں کے پودے چلیں گے نہیں، ان پہ
غلہ نہیں لگے گا. کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سورج جو ہے، آپ دور نہ جائیں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر کچھ عرصے کے لیے آدمی سورج نہ دیکھے تو اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. سنا یا نہیں؟ چشمے والوں کو تو یہ سنا ہونا چاہیے. اگر ایک عرصے تک سورج آنکھ پر نہ پڑے تو آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. اب دیکھو ہمارے لیے آنکھوں کی بینائی کے لیے ڈراپر کا کام کہاں ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بے شمار انتظامات کر رکھے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. اور اسی طرح ایک وٹامن ڈی ہے، معروف ہے نا، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے. آج کل مردوں کو کیا اور خواتین کو بطور خاص وٹامن ڈی بہت دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل کی ہماری زندگی جو ہے نا، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم سورج میں جاتا ہی نہیں. گھر ہے، بنگلہ ہے، فلیٹ ہے، اپارٹمنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے ہم اندر ہیں، اندر ہی اندر 24 گھنٹے. لائٹیں جتنی ہو سکتا ہے کہ ہماری لائٹیں باہر سے بھی زیادہ ایک وقت میں ہو جائیں، لیکن اندر ہی ہیں. نتیجہ یہ کہ سورج کی ڈائریکٹ روشنی جو پڑنی چاہیے، جو وٹامن ڈی اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، وہ نہیں پہنچتی. ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہشاشت العظام نام کی ایک بیماری ہے. ہشاشت العظام یعنی ہڈیاں جو ہیں وہ بھربھری ہو گئی، ان میں جان نہیں رہی، آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سی چوٹ آئی ٹوٹ گئی. تو اس ہشاشت العظام کو ختم کرنے کے لیے وٹامن ڈی دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وٹامن ڈی کہاں رکھا ہوا ہے؟ سورج میں. وہاں سے ڈائریکٹ وٹامن ڈی آ رہا ہے. ایک نہیں، اس طرح کی اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے سورج کے ساتھ متعلقہ ہیں. انسان کے جسم کی نشو و نما، درختوں، پیڑوں، فصلوں، ہر چیز کی نشو و نما جو ہے وہ اس کا تعلق بھی سورج کی روشنی سے ہے. اور چاند ہے تو اس کی چاندنی، چاند کی چاندنی تو بہت ہی پیاری اور بڑی مشہور ہے. چاند مشہور ہے اور چاند کے ساتھ لوگوں کا پیار بڑا مشہور ہے. بچپن سے چھوٹے بچے کو بھی چاند دکھائیں گے تو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ چندہ. تھوڑا زور سے کہیں، گھبرا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ادھر لیڈیز بھی ہیں. خواتین بچپن میں ہی چاند کے ساتھ اپنے بھائی کا ذکر کر رہے، چندہ ماموں. وہ چندہ تو ماموں نہیں ہے نا کسی کا، لیکن بچے کے لیے ماموں کا رشتہ یقیناً بہت پیارا ہے، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. اور ہمارے بچوں کو بھی یہ چندہ کے ساتھ ماموں لگا کے سکھایا جاتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے. اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. دیکھو کیسا اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. چھوٹا سا آتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر چھوٹا ہوتے 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 کالعرجون القدیم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دیکھو چاند کو، چھوٹا ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر چھوٹا سا ٹیڑھی لکڑی کی طرح، کالعرجون القدیم، ٹیڑھی لکڑی کی طرح، سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے. آخری دنوں کا چاند اسی طرح ہوتا ہے. لیکن اپنی بہاریں دکھانے کے بعد 14ویں کا چاند ہے. مثالیں دی جاتی ہیں حسن کے لیے چاند کی، 14ویں کے چاند کی بطور خاص. اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے یہ سورج، یہ چاند جو ہیں یہ مسخر کر رکھے ہیں. کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک، دونوں، ہر ایک ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہے. سورج اور چاند کے ساتھ اللہ نے فرمایا چل رہے ہیں، تو یہ تو ماننے والی بات ہو گئی نا. زمین کے ساتھ آپ کو چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گا کہیں بھی کہ وہ بھی چل رہی ہے. یہ سورج اور چاند چل رہے ہیں لاجل مسمی، ایک طے شدہ مدت کے لیے. یعنی اللہ رب العزت نے جو مدت مقرر کی ہے تب تک یہ چلتے رہیں گے. اور یجری، جری، یہ ایک جو میراتھن نہیں ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بھاگتے ہیں، یہ اس کو جری بھی کہتے ہیں. میراتھن بھی اور جری بھی. اور یہ جو واک ہوتی ہے عربوں میں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی جری کر لیا کرو، یعنی واک کر لیا کرو.
تو یہ چلنا جو ہے وہ ہے۔ اجرا کا لفظ بڑا معروف ہے، اجرا یعنی معاملے کو چلانا۔ فرمایا کہ یہ دونوں سورج اور چاند دونوں چلتے ہیں، دونوں چل رہے ہیں، یجری لآجل مسمى، ایک طے شدہ مدت تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ تعالیٰ۔ تھوڑی سی چیزوں کا ذکر کر فرمایا یہ ہے تمہارا رب اللہ تعالیٰ، جو تمہیں پالنے والا ہے، اس دنیا کو بنانے اور چلانے والا ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اس کی ہے، بادشاہی اس کی ہے، اور وہ اس پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، وہ ذرا سی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب قطمیر کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی نکالی جائے، ذرا آرام سے کھجور کو کھولا جائے تو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ اب وہ پردہ جو ہے وہ تھوڑا سا گیلا ٹائپ بھی ہوتا ہے، آپ اس کو ہاتھ میں لے لیجئے پردے کا، پوری کھجور کا، چاہے کھجور کتنی بڑی کیوں نہیں، اس پردے کو لے کے اپنے دو پوروں کے اندر تھوڑا گھمائیے، گول ہو جائے گا نا، پیچھے کیا بچے گا؟ نقطہ بچ جائے گا، تھوڑا سا بالکل۔ فرمایا جنہیں تم پکار رہے ہو یہ تو تمہارا رب ہے، سورج کو چلا رہا ہے، چاند کو چلا رہا ہے، دن لا رہا ہے، رات لا رہا ہے، کھارے میٹھے سمندر اس کے تحت چل رہے ہیں، ان میں مچھلیاں اس کے حکم سے زندہ ہیں تمہارے طعام کے لیے، کھانے کے لیے، کشتیاں چل رہی ہیں تمہاری تجارت کے لیے، یہ تو تمہارا رب ہے اللہ۔ اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ان کے پاس وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی کچھ نہیں۔ قرآن کریم میں کھجور کی گٹھلی کے 3 مقامات پر جو جھلیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان تینوں کی تفصیل میں جائیں گے تو ہمارا وقت نکل جائے گا۔ انشاءاللہ یہ تینوں مقامات اگلے ہفتے ذکر کریں گے، اور باقی آیات جو ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی کا کزن بہت سیریس بیمار ہیں، اور وہ ابھی اس وقت جہاز میں ہوں گے، پاکستان چلے گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی اگر کوئی مریض ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ یہ بھی کسی نے لکھا ہے کہ میرے ساتھی تنزیل الرحمن زندگی اور موت کے بیچ میں سانس لے رہے ہیں، یعنی موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا کن کن طریقوں سے شکر کیا جائے، یعنی کیا شکر کی اقسام ہیں؟ یقیناً شکر کی اقسام ہیں، ان میں سے بڑی عام اور معروف 2 طرح کی اقسام ہیں یا 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ہے شکر باللسان، پہلا زبان کے ساتھ شکریہ ادا کیا جاتا ہے نا، جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اور وہ تھینکس مینکس جو جتنے الفاظ ہیں جو جہاں استعمال کرتے ہیں معنی مفہوم جو ہے وہیں جاتا ہے، تو یہ یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا؟ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کا شکر ایک زبان سے ہے،
نعمت ملے الحمدللہ، الحمدللہ کہنا زبان سے، یہ زبانی شکر ہے۔ دوسرا شکر ہے آپ کے اعضائے جسم سے، اور تیسرا ہے آپ کے مال سے۔ ہم زبانی الحمدللہ بھی زور سے کہہ لیتے ہیں، اور دوسری قسم جو ہے نا شکر اپنے اعضاء سے، وہ بھی کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا۔ تیسرا شکر بڑا مشکل ہمیں پڑتا ہے، اس کے لیے جان جاتی ہے ہماری۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اس میں سے کچھ نکالو، غریبوں مسکینوں میں محتاجوں میں بانٹو، تو یہ بھی ایک شکر ہے۔ یہ ہے عملی شکر۔ عملاً شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرو۔ یہاں جب باری آتی ہے تو ہمیں ہمارا کوئی بھائی نظر ہی نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں شاید اکیلے ہی ہیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے صرف ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت نے، آگے آیت آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے قرض مانگا ہے، اللہ رب العزت نے قرض مانگا ہے، اور یہودی بدبخت کہنے لگے کہ تمہارا رب فقیر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں غنی ہوں، تم فقیر ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرض مانگا کس لیے؟ اس کو تو نہیں جائے گا نا، نہ ہماری قربانیوں کا گوشت اس کو جاتا ہے، نہ ان کا خون جاتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارا تقوی، دلوں کا تقوی جاتا ہے صرف۔ وہی معاملہ پیسے کے سلسلہ میں ہے کہ قرض اللہ نے مانگا، لیکن وہ جائے گا کہاں؟ ہمارے اپنے چچا، ماموں، تایا، بھانجا، بیٹی، بیٹا، وہاں جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں داخل ہونے کے بعد بغیر کوئی نماز پڑھے ہوئے مسجد سے نکلنا ممنوع ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام ہے، مسجد میں گئے، کام کیا، بیٹھے نہیں، جائیے۔ لیکن اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو پھر 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں گئے، درس ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھ کے آ گئے ساتھ والی مسجد سے، کہیں سے بھی، آپ کو درس سننا ہے، لیکن آپ تب تک یہاں درس سننے کے لیے بیٹھ نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی لیے ان 2 رکعتوں کو بعض اہل علم نے سنت مؤکدہ اور بعض نے واجب قرار دیا ہے کہ یہ واجب ہیں، تحیت المسجد کی 2 رکعتیں، وہ پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی کو بجلی کا کام ہے، یہ الیکٹریسٹی کا متعلقہ کوئی کام ہے، آیا بلب لگایا گیا، کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ ضرور 2 رکعتیں بیٹھے گا تو واجب شروع ہوگا۔ زوال کا وقت کیا ہوتا ہے؟ اور ساتھ ہی کہا کہ شیخ صاحب ہمارے اے سی بالکل کام نہیں کر رہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس لیڈیز کی طرف سے ہیں، تو متعلقہ احباب ذرا کسی سے بات کریں۔ چوہے نے کوئی تاریں کاٹ دی ہیں یا کچھ ایسا ہے، بہرحال انشاءاللہ تعالی انتظام کیا جائے گا، اس پہ توجہ دی جائے گی۔ زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کی اذان، اب زوال کا وقت تو بدلتا رہتا ہے نا، جیسے ظہر کی اذان کا بدلتا ہے۔ ظہر کی اذان سے صرف 10 منٹ پہلے، ظہر کی اذان سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ کر لیں، یہ زوال کا وقت ہے، صرف 10-15 منٹ۔ 15 منٹ پہلے آپ کوئی رکعتیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ لیں، لیکن جیسے ہی پتہ چل جائے کہ اب ظہر کی اذان میں 10-15 منٹ رہ گئے ہیں، پھر رک جائیں، کوئی نفل کوئی نماز پھر نہ پڑھیں، جس طرح کے غروب اور طلوع کے وقت ہوتا ہے۔ جمعے کے دن اور حرم میں، جمعے کے دن اور حرم میں یہ ممانعت نہیں ہے، کیونکہ حرم میں 24 گھنٹے آپ وہ 2 رکعتیں جو ہیں 24 گھنٹے جب بھی طواف سے فارغ ہوں پڑھ سکتے ہیں، وہاں کوئی مکروہ اوقات نہیں ہے۔ اور جمعے کے دن زوال کے وقت چونکہ مسجد میں پتہ نہیں چلتا، آدمی تو اندر ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، پڑھ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنت نمازیں اپنے گھر میں اکیلے میں پڑھتے ہوئے کیا ہم قرات بڑی آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ اکیلے میں بڑی آواز سے پڑھنا کوئی میرا خیال ہے اتنا کوئی مناسب تو نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، کوئی سننے والا ہے نہیں، تو بلند آواز سے کیوں پڑھیں گے؟ لیکن اگر کوئی سمجھے کہ مجھے تھوڑا سا کم از کم اپنے آپ کو سنانے تک بلند آواز سے پڑھنے میں
کچھ زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ لے، بالکل اس میں حرج والی بات نہیں، لیکن کوئی ایسے نارمل نہیں لگتا کہ آدمی اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں اور وہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے۔ لہٰذا اصل وہی ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اسے اس میں سرور ملتا ہے، لذت ملتی ہے، تو انشاءاللہ حرج والی کوئی بات نہیں۔ فجر کی سنتیں 2 رکعت گھر میں پڑھنے کے بعد کیا ہم مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اذان ہوئی، آپ نے وضو کیا، گھر کے اندر 2 سنتوں کی نیت سے فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں آئے اور ابھی 10 منٹ جماعت ہونے میں باقی ہیں، اب 10 منٹ آپ کھڑے تو نہیں رہیں گے، بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھنا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ نہیں سکتے۔ فجر کے لیے صرف یہی ایک طریقہ ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا، کہ آپ سنتیں گھر میں پڑھ کے آ جائیں اور تحیۃ المسجد کا ثواب بھی لے لیں، مسجد میں آ کے لے لیں۔ یہ ایک سوال کوئی جماعتوں سے متعلقہ ہے، میرا خیال ہے اس کو رہن دیتے ہیں۔ جماعتوں میں سے آپ کو اصل میں آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ کس جماعت، کس جگہ، کس درس میں خالص کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے اور کہاں اپنی اپنی طرف کھینچنے والوں کی تعلیمات ہیں کہ میری طرف آؤ، اور پھر وہ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہی ایک کتاب ہوگی، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہوگی، اسی میں جو لکھا ہے وہی بیان کرنا ہے۔ اس طرح کے دروس کو آپ خود چیک کریں کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اب یہ کہنا کہ فلاں جماعت کا درس، فلاں جماعت کا درس، وہ نام تو میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بتایا ہے، نجات پانے والی جماعت کا نام نہیں بتایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والی جماعت کا کام بتایا ہے، نام نہیں بتایا۔ اور کام کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جن کا عمل وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کرام کا ہے۔ میرا اور میرے صحابہ کرام کا عمل صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث سے مل سکتا ہے، اس سے آگے جب بڑھیں گے تو وہ میرا نہیں رہے گا بلکہ تیرا میرا ہو جائے گا۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں اللہ کی باتیں نہ پہنچی ہو اور معلوم نہیں ہے کہ کس کی بات کرنا، کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور کس نے بنایا، کس کی عبادت کرے، ہو سکتا ہے کچھ جگہ ایسی ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا حساب کتاب کرے؟ تشریف رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج الحمدللہ ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں دین کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ بڑے بڑے جنگلات، افریقہ کے ایسے جنگلات جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جہاں سورج کی روشنی نہیں گئی وہاں کتابیں دین کی پہنچ گئی ہیں۔ سورج کی روشنی نہیں گئی، کتابیں پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ کہنا تو اب مشکل ہے کہ وہ علاقہ، فلاں جگہ، فلاں ملک، وہاں اسلام نہیں پہنچا، لیکن اگر کہیں نہیں پہنچا واقعی تو وہ لوگ اہل فترہ ہیں۔ اہل فترہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ایک نبی تھا، وہ چلا گیا، ایک عرصہ مسلسل ایسا گزرا کہ کوئی نبی نہیں، کوئی تعلیمات نہیں، ان کو کہا گیا اہل الفترہ۔ اہل الفترہ کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں لے لے گا، اس میں لمبا ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر اللہ کی تعمیل کریں گے، جو اللہ اس وقت کہے گا تعمیل کریں گے تو ٹھیک ہوگی۔ یہ دلیل کی جا سکتی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب روحوں کو پیدا کیا تو قیامت تک روحوں سے یہ وعدہ لیا کہ کہو کہ میں اللہ ہوں، انہوں نے وعدہ اقرار کیا ہاں کہ وہ اللہ ہے، تاکہ روز محشر دن یہ کوئی نہیں کہہ سکے کہ اللہ کون۔ یہ تو بات ہوئی، لیکن ہم سب بھی تو اقرار کر کے آئے ہوئے ہیں نا، تو کیا ہم اللہ کو واقعی وہ اللہ پورا مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے؟ ساری معلومات ہونے کے باوجود ہمارے یہاں نہیں، بات معقول ہے وہ آپ کی، لیکن یہ کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی باتیں سننے والے اللہ کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے، جن کو پہنچا ہی کچھ نہیں وہ کیا کریں گے؟ لیکن یہ کہ جس کو بالکل نہیں پہنچا وہ فطرت پر ہے اور اس کا 1 منٹ میں حساب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ معاملہ مشکل نہیں ہے۔
چاند میں نہیں گیا، میرا کوئی چکر نہیں ہے، جس کا چکر ہے اس سے پوچھیے چاند میں جانے کا کیا چکر۔ بہرحال ان دلیلوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔